Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 31। टैलेंट की हकीकत क्या है, जीन्स से कब फ़र्क पड़ता है और कब नहीं। माइकल फेल्प्स के नाम से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, जिसे तारीख़ के अजीम तरीन एथलीट्स में शुमार किया जाता है। फेल्प्स ने न सिर्फ किसी भी तैराक बल्कि किसी भी खेल में हिस्सा लेने वाले ओलंपियन से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। हिशाम एल गुएरो का नाम लोग कम जानते हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह नहायत शानदार एथलीट था। एल गुएरो एक मराकशी रनर है जिसने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं और दरमियानी फासले की दौड़ों में इसका नाम अजीम तरीन रन्स के साथ लिया जाता है। कई साल तक 1 मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर की दौड़ों के आलमी रिकॉर्ड इसके नाम रहे। 2004 में यूनान के शहर एथेंस में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक खेलों में इसने 1500 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ों में गोल्ड मेडल जीते। ये दोनों खिलाड़ी कई एतबार से एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर एक का खेल खुश्की पर मुनक्किद होता था और दूसरे का पानी में, लेकिन सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि दोनों के कद में नुमायाँ फ़र्क है। एल गुएरो का कद 5 फुट 9 इंच है, फेल्प्स का कद 6 फुट 4 इंच है। कद में 7 इंच का फ़र्क रखने के बावजूद दोनों में एक बात मुश्तरक है। माइकल फेल्प्स और हिशाम एल गुएरो दोनों की पतलून की इनसीम यानी टांग की अंदरूनी सिलाई की तवालत एक जितनी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फेल्प्स की टांगें इसके कद की निस्बत से छोटी हैं। एल गुएरो की टांगें गैर मामूली हद तक लंबी और बालाई जिस्म छोटा है, जो कि तवील फासले की दौड़ों के लिए बेहतरीन है। अब ज़रा सोचिए कि ये दोनों वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी अगर एक दूसरे के साथ खेल बदल लें। माइकल फेल्प्स की गैर मामूली जिस्मानी सलाहियत को मद्देनज़र रखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि खातिर खा तरबियत के बाद वो एक ओलंपिक के मयार का हामिल तवील फासले का रनर बन जाएगा? ऐसा होने के इम्कानात बहुत कम हैं। भरपूर फिटनेस रखने की सूरत में फेल्प्स का वज़न 195 पाउंड होता था, जो कि एल गुएरो से 40% ज़्यादा है, जिसका वज़न मुकाबले में हिस्सा लेते वक्त नहायत कम यानी 138 पाउंड होता था। तवील कामत रनर का वज़न ज़्यादा होता है, और जब बात तवील फासले की दौड़ का हो तो हर इजाफी पाउंड एक अजाब बन जाता है। आला मयार के खिलाड़ियों से मुकाबला करते वक्त फेल्प्स दौड़ शुरू होने से पहले ही हार चुका होगा। इसी तरह एल गुएरो तारीख़ के बेहतरीन रनर्स में से एक हो सकता है, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है कि वो तैराक की हैसियत से कभी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाता। सन 1976 से 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले मर्दों का औसत कद 5 फुट 10 इंच रहा है। इसके मुकाबले में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीतने वाले मर्दों का कद 6 फुट 4 इंच रहा है। तैराक अमूमन तवील कामत और लंबी कमर और बाजुओं के हामिल होते हैं, जो कि पानी में जोर लगाने के लिए बेहतरीन हैं। एल गुएरो तैराकी के तालाब में दाखिल होने से पहले ही एक बहुत बड़े नुकसान का शिकार होता। कामयाबी के इम्कानात में इजाफा करने का राज ये है कि मुसाबकत के लिए दुरुस्त मैदान का इंतखाब किया जाए। ये बात जितनी सच स्पोर्ट्स और बिजनेस के लिए है, इतनी ही सच आदात की तब्दीली के लिए भी है। आदात अगर आपके कुदरती मेलानात और अहलियतों के साथ मुताबकत रखती हों तो इन्हें दोहराना ज़्यादा आसान और इन पर कारबंद रहना ज़्यादा तस्कीन बख्श हो जाता है। तालाब में माइकल फेल्प्स की तरह या ट्रैक पर हिशाम एल गुएरो की तरह आप भी इसी खेल में हिस्सा लेना चाहते हैं जिसमें इम्कानात आपके हक में हों। इस हिकमत अमली को अपनाने के लिए इस सादा सी हकीकत को कबूल करना ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं। बाज़ लोग इस हकीकत पर बात करना पसंद नहीं करते। बज़ाहिर आपके जीन्स जामिद होते हैं और ऐसी चीज़ों पर बात करने का कोई मज़ा नहीं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। इसके अलावा हयातियाती जबर, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज़म जैसी इस्लाहात ये तासुर देती हैं जैसे बाज़ लोगों की तकदीर में कामयाबी और बाज़ की तकदीर में नाकामी लिखी होती है। लेकिन रवैये पर जीन्स के असरात के हवाले से यह नुक्ता नज़र कोताह अंदेशी पर मबनी होगा। जिनियात जेनेटिक्स की कुव्वत ही इनकी कमज़ोरी भी है। जीन्स को आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि साजगार हालात में ये ज़बरदस्त क़ुव्वत फराहम करते हैं और नासाजगार हालात में
گمبھیر نوعیت کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ اگر آپ باسکٹ بال کی ٹوکری تک اچھل کے اوپر سے گیند ڈالنا چاہتے ہیں تو 7 فٹ کا قد بے حد مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ جمناسٹک میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 7 فٹ کا قد بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ ہمارا ماحول فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے جینز کتنے مفید ہیں اور ہم اپنی قدرتی صلاحیتوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب ماحول بدل جاتا ہے تو کامیابی کا تعین کرنے والے اوصاف بھی بدل جاتے ہیں۔ جسمانی خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ کلیہ ذہنی اوصاف پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے عادات اور انسانی رویے کے بارے میں سوال کریں تو میں بڑا ذہین و فطین ہوں، لیکن اگر آپ بنائی، راکٹ کی اڑان یا گٹار کے سروں کے بارے میں سوال کریں گے تو صورتحال بدل جائے گی۔ قابلیت کا سیاق و سباق سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی مسابقتی شعبے میں چوٹی تک پہنچنے والے لوگ نہ صرف اعلیٰ تربیت کے حامل ہوتے ہیں بلکہ اپنے کام کے لیے موزوں صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حقیقی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی توجہ درست شعبے پر مرکوز کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بالفاظ مختصر، جینز آپ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ڈاکٹر گیبور میٹ کا کہنا ہے، جینز آپ کے میلانات کا پیشگی فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کی تقدیر کا نہیں۔ جینز کی بدولت ان شعبوں کی طرف آپ میں قدرتی میلان پیدا ہوتا ہے، انہی میں آپ کی عادات زیادہ تسکین بخش ثابت ہوتی ہیں۔ کلید یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کا رخ ان شعبوں کی طرف موڑ دیں جن میں نہ صرف آپ کو دلچسپی ہو بلکہ وہ آپ کی قدرتی صلاحیت سے بھی مطابقت رکھتے ہوں، یعنی اپنی آرزو کو اپنی اہلیت سے ہم آہنگ کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ امکانات کب میرے حق میں ہیں؟ ان مواقع اور عادات کو کیسے پہچانا جائے گا جو میرے لیے درست ہیں؟ جواب حاصل کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہوگا کہ اپنی شخصیت کو سمجھا جائے۔ عادات پر شخصیت کا اثر۔ آپ کی ہر عادت کے پیچھے آپ کے جینز کار فرما ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہر رویے کے پیچھے تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کتنی دیر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سے لے کر آپ کی شادی کرنے یا طلاق دینے کے امکانات اور منشیات، الکوہل یا نکوٹین کا عادی ہونے کے رجحانات تک جینز ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حاکم کے سامنے آپ کتنے تابع دار یا کتنے سرکش ہوں گے، ذہنی دباؤ پیدا کرنے والے حالات آپ کو کتنا متاثر کرتے ہیں، آپ پہل کار ہیں یا محض حالات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ کسی کنسرٹ میں حصہ لینے جیسے حسیاتی تجربات کے دوران آپ کتنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں یا کتنے بور ہوتے ہیں، ان سب پر جینز کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ رویے پر جینیات کے اثر کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان رابرٹ پلومن نے مجھے بتایا، ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی ترک کر دی ہے کہ اوصاف پر جینز کا اثر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی ایک خصوصیت بھی ایسی نہیں جن پر جینز اثر انداز نہ ہوتے ہوں۔ آپ کی جینیاتی خصوصیات مل کر فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہوگی۔ آپ کی شخصیت ان خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہیں جو ہر صورتحال میں ایک جیسی رہتی ہیں۔ شخصی خصائل کا سب سے ثابت شدہ سائنسی تجزیہ بگ 5 کہلاتا ہے، جس میں خصوصیات کو رویے کے 5 پیمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تجربات پر آمادگی۔ اس پیمانے کی ایک انتہا پر وہ لوگ ہیں جو متجسس اور جدت طراز ہوتے ہیں، اور دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں جو محتاط اور مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ضمیر پرستی۔ اس پیمانے کی ایک انتہا پر وہ لوگ ہیں جو منظم اور مستعد ہوتے ہیں، اور دوسری انتہا پر وہ ہیں جو بے فکر اور بے ساختہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ظاہر بینی۔ اس پیمانے کی ایک انتہا پر وہ لوگ ہیں جو ملنسار اور جوش و خروش سے بھرپور ہوتے ہیں، اور دوسری انتہا پر وہ جو تنہائی پسند اور لیے دیے رہنے والے ہوتے ہیں۔ عام زبان میں انہیں ظاہر بین اور باطن بین کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، موافقت۔ اس پیمانے کی ایک انتہا پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوستانہ اور درد مندانہ مزاج رکھتے ہیں، اور دوسرے پیمانے پر وہ جو بات بات پر اختلاف کرتے ہیں اور جذباتی اعتبار سے خود کو دوسروں سے الگ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، جذباتیت۔ اس پیمانے کی ایک انتہا پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں اور ہر وقت تشویش میں مبتلا پائے جاتے ہیں، اور دوسری انتہا پر وہ لوگ جو پر اعتماد، پرسکون اور مستحکم مزاج رکھتے ہیں۔ ان 5 خصوصیات کی جڑیں ہمارے حیاتیاتی نظام میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہر بینی کا اظہار پیدائش سے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں کے وارڈ میں بلند آواز میں موسیقی بجائی جائے تو بعض بچے اپنا رخ آواز کے ماخذ کی طرف کر لیں گے، جبکہ دیگر بچے رخ موڑ کر دوسری طرف کر لیں گے۔ جب محققین نے ان بچوں کے روز و شب کی نگرانی کی تو معلوم ہوا
کہ آواز کی جانب رخ کرنے والے بچوں میں بڑے ہو کر ظاہر بین یعنی دوسروں میں دلچسپی لینے والے مجلسی مزاج کے حامل ہونے کا رجحان زیادہ تھا، جبکہ رخ دوسری جانب کر لینے والے بچوں میں اپنے آپ میں مگن رہنے اور تنہائی پسندی کا رجحان زیادہ تھا۔ جب لوگوں میں موافقت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مہربان اور خیال رکھنے والا مزاج رکھتے ہیں اور گرم جوش ہوتے ہیں۔ ان میں قدرتی طور پر آکسی ٹوسن کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ہارمون ہے جو سماجی تعلقات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اعتبار کے احساسات میں اضافہ کرتا ہے اور ڈپریشن کی قدرتی دوا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس فرد میں آکسی ٹوسن کی مقدار زیادہ ہوگی وہ شکر گزاری کے رکے لکھنے یا سماجی تقریبات کا اہتمام کرنے جیسی عادات کا حامل ہوگا۔ تیسری مثال کے طور پر جذباتیت کو دیکھیے۔ یہ خصوصیت سب میں پائی جاتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے وہ فکر و تشویش میں دوسروں سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس خصوصیت کا تعلق امیگڈیلا کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت سے جوڑا گیا ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو پیش آمدہ خطرات کو نوٹس کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جو لوگ اپنے ماحول میں پائے جانے والی منفی ایماؤں کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان میں جذباتیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ ادب سرائے۔